بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں عمران خان۔ جسٹس قاضی فائد عیسی صاحب کا جو مقدمہ ہے اس کا فیصلہ تو آ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ انہوں نے ایک اپیل کی تھی اور اس کے نتیجے میں جو 10 رکنی بینچ تھا اس نے فیصلہ سنا دیا ڈیٹیل۔ اب اس کا جو مختصر فیصلہ ہے وہ تو آ گیا، ڈیٹیل فیصلہ آئے گا تو چیزیں زیادہ کلیئر ہو جائیں گی، لیکن اس کے کچھ پہلو ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور کیونکہ یہ ٹیکنیکل ایشو تھا، قانونی ایشو تھا، تو میں نے ٹائم لیا، بہت سارے لوگوں سے مشورہ کیا، کچھ چیزوں کو پڑھا سمجھا، اور اس کی ڈیٹیل کو دیکھنے کے بعد اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں۔ ایک تو پہلے آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ فیصلہ جو آج آیا ہے اس کا ایک جملہ بہت بھاری بھرکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ صدارتی ریفرنس مسترد، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی رکوانے کی جو درخواست تھی جسٹس قاضی فائد عیسی صاحب کی، اس کو منظور کر لیا گیا۔ یہ جو ریفرنس ہے اس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ بھاری بھرکم جملہ جو آنے والے وقت میں عدلیہ اور حکومت کے بیچ کے معاملات جو ہیں وہ کس رخ کو جائیں گے ان کا تعین کرے گا۔ بدنیتی پر مبنی ایک ریفرنس قرار دیا ہے جو صدارتی ریفرنس ہے ایک جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف۔ ریفرنس تھا کیا؟ اس میں ایک صحافی کے ذریعے سے انفارمیشن ملی تھی صدر پاکستان کو، اور وہ جو انفارمیشن تھی صحافی کو میں جانتا ہوں، اور ان کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پھر وہ صحافی جو ہے وہ صدر پاکستان کے واقف کیسے بنے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے اس صحافی کے ساتھ اتنے گہرے مراسم تو اس طرح سے نہیں تھے، لیکن پھر بھی چلیں، ایک صحافی کے پاس انفارمیشن آئی، اس کے تھرو گورنمنٹ کے پاس پہنچی، صدر پاکستان کے پاس ریفرنس گیا، انہوں نے وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوا دیا، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ معاملہ رکوانے کے لیے درخواست دی جسٹس قاضی فائد عیسی صاحب نے، اور اس کے اوپر آج ایک فیصلہ ہو گیا۔ 9 ججز نے یہ تاریخی فیصلہ دیا ہے کہ اس ریفرنس کو مسترد کر دیا جائے، یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ ایک جج کی مختلف رائے تھی، اور جبکہ 7 ججز نے اس فیصلے کے اندر مزید کچھ چیزیں شامل کی ہیں، لیکن پہلے آپ اس ایک نقطے پہ رک جائیں۔ بدنیتی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ بدنیتی دکھائی ہے صدر پاکستان نے، حکومت وقت نے ایک محترم جج کے خلاف، اور ان کے خلاف ایک بدنیتی پر مبنی ریفرنس بھیج دیا ہے۔ یعنی صدر پاکستان کے عہدے پر اور حکومت پاکستان میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو بدنیت ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ایک حکم جاری ہوا اس کے اندر اس کو بدنیتی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اب یہ بدنیتی ثابت کرنی ہوگی، یا دوسرے فریق کو اس کا موقع دینا ہوگا کہ وہ ثابت کرے کہ اس کی نیک نیتی تھی۔ یہ ایسا اچانک نہیں ہو سکتا کہ آپ بدنیتی قرار دیں اور فارغ۔ اس کے پیچھے آپ کے پاس بڑے تگڑے اور مضبوط شواہد ہونے چاہیے جس کی بنیاد پہ بدنیتی قرار دی جائے، کیونکہ بدنیتی خود ایک چارج شیٹ ہے، ایک بڑے آئینی عہدے کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے کہ وہاں سے بدنیتی دکھائی گئی ہے، اور اس بدنیتی کو اب جو ڈیٹیل فیصلہ ہے اس میں کیا اس کا رنگ ہوگا، اس کو کیسے ثابت کیا جائے گا، کون سے ثبوت اور شواہد اس کے ساتھ نتھی کیے جائیں گے، تو تب یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ یہ بدنیتی تھی۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تفصیلی فیصلہ آنے کا انتظار کرنا پڑے گا، اور جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ جج صاحبان نے کس بنیاد پہ صدر پاکستان کے بھیجے ہوئے ریفرنس کو بدنیتی قرار دیا ہے، اور اس کے اوپر کیونکہ حکومت پاکستان اور صدر پاکستان کی کریڈیبلٹی اب آن سٹیک ہے کہ یہ لوگ کسی بدنیتی کی وجہ سے ایک جج کو جو ہے خراب کرنا چاہتے تھے، ان کے عہدے کے اوپر تہمت لگائی، اور ان کے اوپر سیریس ایلیگیشنز لگانے کے بعد وہ ایلیگیشن سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوا دیا، تو ریفرنس ہی بدنیتی پہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہمیں تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ملے گا۔ ایک چیز اور ہے، اگر تو یہ فیصلہ یہ سارا کا سارا آپ کا یہ مواد بدنیتی پہ مبنی تھا، اور بدنیتی والے مواد کے اوپر ایک کیس بنایا گیا تھا ریفرنس، تو ریفرنس تو کالعدم قرار دے دیا گیا، لیکن اسی مواد کی بنیاد پہ اس کیس کو بھجوا دیا گیا ایف بی آر میں۔ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں 7 جج صاحبان نے، معزز جج صاحبان نے یہ کہا ہے
کہ FBI آئندہ 2 ماہ کے اندر تمام ٹیکس معاملات جو ان پراپرٹیز سے متعلقہ ہیں ان کی تحقیقات مکمل کرے. 1 ہفتے کے اندر اندر یعنی 7 دنوں کے اندر اندر نوٹس جاری کرے, 60 دنوں کے اندر اندر کارروائی مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے, اور چیئرمین FBR اپنے دستخطوں کے ساتھ 75 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ میں, سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو جمع کروائے. اور اگر 100 دن گزر جائیں تو پھر ان کی جواب دہی بھی ہوگی کہ آپ نے ابھی تک جمع کیوں نہیں کروایا. اور سپریم جوڈیشل کونسل کو جب یہ پوری رپورٹ بھیجی جائے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل 209 کے تحت, آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت از خود نوٹس لے کر کارروائی کر سکتی ہے. لیکن یہ جتنے بھی ایلیگیشنز لگائے گئے تھے معزز جج صاحب پہ, وہ یہ تھے کہ ان کی کچھ پراپرٹیز ہیں جو ان کی وائف اور ان کے بچوں کے نام پہ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں. وہ پراپرٹیز کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کی منی ٹریل موجود نہیں ہے, ٹیکس گوشواروں میں ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے, اور یہ منی لانڈرنگ مبینہ طور پہ کی گئی ہے. اس قسم کے سوالات اٹھائے گئے تھے جس پہ جج صاحب نے جو موقف لیا کہ وہ ان کی وائف اور بچوں سے ریلیٹڈ پراپرٹی ہے, ان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو خود انہوں نے نتھی نہیں کیا, اور ان کے وکیل منیر ملک صاحب نے بھی یہی بات رکھی. جج صاحب کی محترم وائف جو ہیں وہ ویڈیو لنک پہ آئیں, اس پہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ پرویز مشرف کو ویڈیو لنک کے لیے موقع نہیں دیا گیا. سوشل میڈیا کے سوالات ہیں, یہ جج صاحبان زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کتنا موقع دینا ہے اور کس طریقے سے دینا ہے اور حالات کیا تقاضا کرتے ہیں, کیونکہ جج صاحب نے انصاف کرنا ہوتا ہے تو جج صاحبان زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کون سا طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے. بہرحال سوشل میڈیا کے الزامات اپنی جگہ پہ, لیکن جج صاحبان نے ان کی وائف کو سنا, اور ان کی وائف کو سننے کے بعد, قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی وائف کو سننے کے بعد, انہوں نے اس ریفرنس کو بدنیتی پہ مبنی قرار دیا, اور ان کی وائف کے اور بچوں کے معاملات کو FBR کو بھجوا کے اس کو باؤنڈ کر دیا کہ 2 مہینے کے اندر اندر آپ ان ساری پراپرٹیز کی ڈیٹیلز اور سارے ٹیکس کے معاملات ان کے اوپر اپنی ایک انکوائری کریں اور اس کی رپورٹ جمع کروائیں. اور اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر اگر مطمئن نہیں کر پاتے FBR کو جج صاحب یا ان کی فیملی, تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کر سکتی ہے. تو ایک بات تو یاد رکھیں, پھر تو ریفرنس ختم نہیں ہوا, پھر تو وہ ٹیکنیکلی موجود ہے, کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کو تو وہی چیز جائے گی جو جج سے متعلق ہوگی. اگر جج صاحب کی وائف یا ان کے بچوں سے متعلق کوئی چیز ہے اور جج صاحب اپنے آپ سے اس کو الگ کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ اس بات کو مان لیتی ہے, تو پھر تو سپریم جوڈیشل کونسل کا یہاں پہ کردار ختم ہو جاتا ہے. لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کا کردار ختم نہیں کیا گیا, کیونکہ یہ معاملہ دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس آئے گا. اگر FBR اس میں مطمئن نہیں ہوتا تو FBR کے مطمئن نہ ہونے کی صورت میں, اور FBR کی رپورٹ کے اندر اگر جج صاحب, کیونکہ جج صاحب کے ایڈریس کے اوپر یہ بھیجے جائیں گے نوٹسز, اور معزز جج صاحب کی فیملی کو یہ جواب دینے ہیں, اگر وہ اپنے جوابوں میں مطمئن نہیں کر پاتے, جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں کیا کیا تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان نے 3-2 کے ساتھ فیصلہ دیا تھا. 2 جج صاحبان نے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا, اور 3 نے یہ کہا تھا کہ ہمیں GIT بنانی چاہیے. اور جب وہ GIT بنی اور GIT کے اندر جب میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی مطمئن نہیں کر پائی, تو پھر دوبارہ معاملہ آ گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو یہ وہی اس وقت ایک سچویشن ہے. لیکن اس سچویشن کے اندر جو سب سے باریک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان کا ریفرنس بدنیتی پہ مبنی قرار دیا گیا ہے. اب وہ بدنیتی کیا ہے؟ کیا پاکستان کے صدر کے عہدے پر بیٹھا ہوا شخص بدنیت ہے؟ یہ سوال بطور ایک پاکستانی آج میرے ذہن میں آ رہا ہے. ہر پاکستانی اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے. جب تفصیلی فیصلہ آ جائے گا تو وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہوگا, اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ بدنیتی کس نے کی, کس لیول پہ کی اور کس حد تک کی, اور اس بدنیتی کا خمیازہ اس کو کیا بھگتنا پڑے گا. کیونکہ اتنے شاندار آفس میں اگر کوئی بدنیتی کا مظاہرہ کرے تو پھر اس کا اس آفس میں رہنا پاکستان کے لیے اور پاکستانی اداروں کے لیے ایک بڑا حساس معاملہ بن جائے گا. اس کے اوپر بھی آنے والے وقت میں دیکھنا پڑے گا. بہرحال یہ تو ڈیٹیل فیصلہ آنے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے جن پراپرٹیز کے بارے میں تفصیلات مانگی گئی تھی, انہوں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ الگ بھی کیا, لیکن ان کی وائف نے حال ہی میں ایک منی ٹریل دیا
جس کے اوپر سپریم کورٹ نے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن کیونکہ ٹیکنیکلی اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان تو نہیں دیکھ سکتی، اس کو ایف بی آر دیکھے گی، اور ایف بی آر کو مطمئن کرنا پڑے گا۔ اگر تو ایف بی آر کو مطمئن نہیں کر پاتے اور صدر پاکستان کا بھیجا ہوا ریفرنس درست ثابت ہوتا ہے، یا اس میں بھیجے ہوئی معلومات کے اندر جسٹس صاحب کی فیملی پھنس جاتی ہے اور ایف بی آر کو مطمئن نہیں کر پاتی، تو پھر کیا یہ ریفرنس دوبارہ سے ویلڈ ہو جائے گا، یا سپریم جوڈیشل کونسل اس کو نئے سرے سے سنے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ملیں گے۔ لیکن پھر بھی جو سب سے بڑی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک حاضر سروس جج کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ ایک بڑی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جج صاحبان نے یہ مشترکہ طور پہ کہا کہ جج بھی جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کے پابند ہیں، ججز جو ہیں وہ بھی قابل احتساب ہیں، ان کو بھی حساب دینا ہوگا۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے، ایک بڑی زبردست روایت ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں۔ تو امید کی جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس سارے کیس کے اندر سے کچھ اچھائی نکلے گی پاکستان کے لیے اور پاکستان کی قوم کے لیے۔ جہاں تک معاملہ ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا، تو کنٹروورسیز تو ان کے حوالے سے یہ رہی ہیں کہ ان کے فیصلوں سے مقتدر حلقے خوش نہیں رہے، ماضی میں حکومتیں بھی خوش نہیں رہی ان کے فیصلوں سے، اور ان کے کچھ فیصلے جو ہیں ان کو متنازع بھی بنایا گیا، ان کے اوپر تنقید بھی کی گئی۔ حدیبیہ کا ایک فیصلہ ہے، اس کے اوپر ان کو جوڑ کے دیکھا گیا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور بڑا ایک انفارچونیٹ چیز یہ رہی کہ جتنے لوگ میاں نواز شریف صاحب کو چاہنے والے، میاں نواز شریف صاحب سے پیار کرنے والے ہیں، چاہے وہ صحافیوں میں ہیں، تجزیہ کاروں میں ہیں، سیاستدانوں میں ہیں، وکلاء میں ہیں، وہ سارے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئے۔ جتنے لوگ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں اور عمران خان صاحب کی پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، وہ سارے لوگ ہمیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے جو ہے وہ بھی وہ ان کے حق میں نظر آئے، اور جو عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں وہ ہمیں جسٹس صاحب کے خلاف نظر آئے۔ تو یہ ایک پولیٹیسائز قسم کا انوائرمنٹ بن گیا تھا اس کیس کو دوران۔ میرے خیال میں ابھی اس کو فی الحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کو فی الحال ختم کیا ہے فار اے سرٹن ٹائم پیریڈ، لیکن اگر اس میں ایف پی آر مطمئن نہیں ہوتی تو یہ معاملہ آنے والے دنوں میں مزید کھل سکتا ہے، اور یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا میری دانست میں۔ جتنی مجھے قانون کی تھوڑی بہت سمجھ ہے، میری دانست میں یا جن لوگوں سے میں نے مشورہ کیا ہے، یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ معاملہ ابھی چلے گا، اور اب ڈیپینڈ کرتا ہے سارا کا سارا جسٹس صاحب کی فیملی پہ اور ایف بی آر پہ کہ وہ خط و کتابت یا وہاں پہ جو اس وقت نئی انکوائری رپورٹ بنے گی وہ کس لیول پہ بنتی ہے، اور اس میں کیا جج صاحب کی فیملی جو ہے وہ منی ٹریل دے پاتی ہے اور مطمئن کر پاتی ہے ایف بی آر کو یا نہیں۔ یہ وہ بڑے بڑے سوالات ہیں جن کے جواب آئندہ 2 مہینے کے اندر سامنے آ جائیں گے۔ لیکن کیونکہ بظاہر جج صاحبان مطمئن ہیں، جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کے جو ان کا ویڈیو بیان ہے اس سے وہ مطمئن ہے، آن لائن ان کی سٹیٹمنٹ سے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ شاید ایف بی آر بھی مطمئن ہو جائے۔ لیکن اگر ایف بی آر مطمئن نہیں ہوتی تو پھر دوبارہ سے یہ معاملہ کھلے گا۔ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے؟ صدر پاکستان کا عہدہ جو ہے وہ اتنا بڑا ایلیگیشن اپنے اوپر بدنیتی کا لے سکتا ہے؟ یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں آنے والے وقت میں ملیں گے۔ اس کے اوپر بھی ہم نظر رکھیں گے کیونکہ قانونی معاملہ ہے، اس کے اوپر اس سے زیادہ تو کچھ ہم بول نہیں سکتے۔ لیکن فی الحال ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا دین بھی یہ سکھاتا ہے اور ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، جس نے بھی کچھ کیا ہے اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔